کرتا ہوں میں
کہیں زینا
अपना बालों से
پہ فاطمہ کے آ گئے خطاب، نشان مرتضوی کا مٹا نشان، نشان مرتضوی کا مٹا نشان، ہمارے تھی جو بذات اجڑ گئے ہیں، بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئے ہیں، ہمارے جسم کی صورت بگڑ گئے ہیں، ایک اور تازہ مصیبتیں پڑ گئے ہیں، ایک اور تازہ مصیبتیں پڑ گئے ہیں، بندھے ہیں ہاتھ وہ اپنا چھپا نہیں سکتے، یہ حکم ہے کہ زبان ہلا نہیں سکتے، یہ حکم ہے کہ زبان ہلا نہیں سکتے، جب عائشہ کی بستی ابھی آپ سماعت کر رہے تھے مسجد جناب ضامن عباس صاحب اور ان کے ہمراہ صاحبان کو، جو اپنے مخصوص انداز میں مسجد پانی کے فرائض انجام دے رہے تھے اور جناب سید کو ان کی حال کا پوچھتا دے رہے تھے۔ آئیے اب بغیر کسی تمہید کی گزارش کریں، شاعر اہل بیت جناب ایڈوکیٹ ریحان زیدی صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ محترم ایڈوکیٹ ریحان زیدی صاحب۔ یا تو اپنے بھائی کا تم حق بتانا چھوڑ، یا تو
اشخاص کے قبلہ بابا کو دعوت سفر دیں، ان کی پذیرائی میں ایک مسئلہ کو دل کے حاضر کرتے ہیں۔ یہ کون طے کرے گا کہ کس کے حسین ہیں؟ یہ کون طے کرے گا کہ کس کے حسین ہیں؟ ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارے حسین ہیں۔ یہ کون طے کرے گا کہ کس کے حسین ہیں؟ ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارے حسین ہیں۔ اور سارے رسول سارے فرشتے ہیں اس کے ساتھ، اندھے سمجھ رہے ہیں اکیلے حسین ہیں۔ یہ کون طے کرے گا کہ کس کے حسین ہیں؟ ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارے حسین ہیں۔ سارے رسول سارے فرشتے ہیں اس کے ساتھ، اندھے سمجھ رہے ہیں اکیلے حسین ہیں۔ اور سر پرد سے اٹھا تو زمانہ سمجھ گیا، موت آئی ہے یزید کو زندہ حسین ہے، موت آئی ہے یزید کو زندہ حسین ہے۔ آئیے آپ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کریں عالی جناب مولانا سید قمر حسین صاحب کے حضور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولانا تقریم محبوب رب المشاقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقبین الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون صلوات محمد اسی آیت کو آج پھر سب ہمیں سنان کرا دیا جس کو دل میں کئی دن سے آپ کی خدمت میں گفتگو کو سلسلہ جاری ہے۔ خالق کائنات قرآن کریم میں بہت ہی سخت لہجے میں عقل سے کام کر لینے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ قرآن کاروان بشریت کو دعوت تفکر دے رہا ہے، دعوت تفکر دے رہا ہے، اور عقل سے کام نہ لینے والوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار ہوئے۔ قرآن میں فکری سے چشمے میں ہیں کہ فکر کی چیزوں میں اور فکر کرنا چاہیے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ فکر کریں، ان کے بارے میں سوچیں۔ پہلی چیز گناہ، دوسری چیز ساتھ خدا، من تفکر فکر ہو پھر لذات طلب ہوتا ہے، جو
جو گناہوں کے بارے میں فکر کرتا ہے گناہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے. من نظر الی کیف فہو فقد ہلک، جو ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. گفتگو توحید ذات کی میں جانتا ہوں گفتگو سنگین ہے اور موضوع بہت خوش ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چاہے پسند آئیں یا نہ آئیں ممبر سے بیان نہیں چلتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ سنگین ہے سب ہے، لیکن اگر سلوات سے ذرا آپ بلند آواز میں سلوات بھیجیں تو کیونکہ سلوات کی برکتیں بہت ساری مشکلات کو حل کر دیتی ہیں، خاص طور سے مل کر اور بلند آواز میں اگر سلوات بھیجیں. یہ جو بیچ کا حصہ خالی ہے وہ بہت سارے اور ماحول بن جائے گا ادھر کے ہمارے کتنی بڑی پانی میں جانے کو چاہیے نا کہ دور والے بند کے بند کر دیں. ایک سب بات اور گفتگو توحید ذات تک پہنچی تھی. دیکھیں علماء نے توحید چند قسمیں بیان کی ہیں: توحید ذات، توحید عبادت، توحید صفات اور توحید ربوبیت. ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس طرح سنیں گے تو میں اور کو تھوڑا سا کرتا کر دوں گا، لیکن آج توجہ کیجیے گا. توحید کی دوسری قسم جو علماء کلام نے بیان کی ہے وہ توحید عبادت. توحید عبادت کا مطلب کیا ہے؟ توجہ. توحید عبادت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنی عبادتوں میں بھی واحد اور یکتا ہے، یعنی ساری عبادتیں اس سے مخصوص ہیں، سارے سجدے اس کے لیے ہیں، سارے رکوع، سارے سجود، سارے قیام، ساری نمازیں، سارے روزے، سب کچھ اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے. ایسی عبادت ہو کہ نہ شہرت ہو، نہ مادیت ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ اپنی عبادتوں کی دھوپ دھونس دوسروں پر جمانے کی کوشش ہو، بلکہ انسان صرف عبادت کرے اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی رکھنے کے لیے. سارے سجدے اس سے مخصوص، ساری نمازیں اس کے لیے، سارے یہ توحید عبادت ہے، سارے روزے اس کے لیے، ہر عمل اس کی خوشنودی کے لیے. نماز اس کے لیے، قرآن اس کے لیے، مجلس اس کے لیے، نوبہ اس کے لیے، خطابت اس کے لیے، ذاکری اس کے لیے، تبرک اس کے لیے، ماتم اس کے لیے، جلوس اس کے لیے. یعنی یہ ساری چیزیں اس لیے ہوں کہ وہ راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی کے لیے ہو. یعنی توجہ کیجیے گا، نہ میں پھر تکرار، نہ شہرت، نہ مادیت، نہ دکھاوا، نہ نام و نمود، نہ دھوس، نہ خود کو اچھا بنا کر سماج میں ثابت کرنے کی کوشش، بلکہ ہم سجدے کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لائق سجدہ ہے. ہم عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے. ساری عبادتیں اس سے، یہ توحید عبادت ہے، ساری عبادتیں اس سے مخصوص ہو جائیں، سب کچھ اس کے لیے ہونا، نام و نمود، نہ شہرت، نہ مادیت، حتیٰ نہ یہ عبادتیں، یہ سجدے کسی چیز کے لیے نہ ہو، حتیٰ نہ جنت کے لالچ میں ہو، نہ جہنم کے خوف میں ہو. ایک صلوات بھیجے محمد عبادت اس کی، انسان نہ خوف، نہ لالچ، نہ شوق، کچھ نہ ہو، صرف اس کی رضا کے لیے عبادت کرے. یہ تو عبادت، نہ جنت کا خوف، نہ جنت کا شوق، نہ جہنم کا خوف. اس انداز کی عبادت انجام دے. توجہ کی جگہ توحید عبادت. جناب موسیٰ کوہ طور پر توحید عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے انداز سے مخصوص. کیسے؟ جناب موسیٰ کوہ طور پر اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، آواز قدرت آئی، کلیم اللہ ہے، خدا سے گفتگو کرتے ہیں، آواز قدرت آئی، موسیٰ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ پالنے والے نمازیں لے کر آیا. موسیٰ وہ تو جنت کے شوق میں پڑی ہے، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ پالنے والے روزے لے کر آیا ہوں. موسیٰ وہ تو جہنم کے خوف میں رکھے ہیں، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ نمازیں جنت کے شوق میں، روزے جہنم کے خوف میں. موسیٰ کیا لائے ہو؟ نمازیں جنت کے شوق میں. میرے لیے کیا ہے؟ پالنے
ضرورت بلند ترین سلوات بھیجا پڑے محمد والا اگر یہ عمل تمہارا، یہ خالص عمل تمہارے عمل میں نہ ہوتا، یہ عمل تم نے میری محبت میں انجام نہ دیا ہوتا، نمازوں کو قبول کرتا، نماز کس لیے؟ جنت میں شوق ہوتا، کس لیے؟ جہنم کے خوف میں. آمنوں سے عبادت ہے انسان کسی طرح نہیں کرتا جو خوف میں. چھٹے معنی میں کیا بڑے صادق علیہ السلام توجہ کیجیے گا. توحید عبادت، اللہ کی عبادت، خدا کی عبادت، وہ عبادتوں نے نہیں باقی میں لگتا ہے. عبادت ہے صرف اس کے لیے، سجدے صرف اس کی ذات کے لیے. مولا فرماتے ہیں لیکن ہماری عبادت ہے. مولا کہتے ہیں کہ لوگ جو عبادتیں کرتے ہیں وہ تین طرح کی عبادت ہے. عبادت کے تین مرحلے، تین کیٹیگری. قوم، چھٹے معنی، قوم عبد اللہ رحمت. بعض لوگ ایسے ہیں جو خوف کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں. فتلکا عبادت العبید. مولا کہتے ہیں یہ غلاموں والی عبادت ہے. جو خوف میں عبادت کرے یہ غلاموں والی عبادت ہے. مثال دینا چاہتا ہوں. ایک آقا نے اپنے غلام سے کہا یہ کام کرو. اب غلام کو اچھا لگے نہ لگے، دل چاہے نہ چاہے، پسند آئے نہ آئے، دل یہ کام انجام دینے کی طبیعت کرے یا نہ کرے، یہ مجبور ہے کہ اپنے آقا کے حکم پر عمل کرے. دل نہیں چاہ رہا ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، پسند نہیں ہے یہ کام کرنا، لیکن آقا کا حکم ہے اسے انجام دینا ہے. اگر انجام نہیں دیا تو کہا جائے گا کہ یہ اچھا غلام نہیں ہے، یہ اچھا نوکر نہیں ہے، سزا کا مستحق ہے. یہ برائی کرنے کا مجھے لوگوں کی نظر میں یہ برا غلام ہے، پسند نہیں ہے لیکن انجام دینا ہے چونکہ غلام ہے. اللہ نے کہا نماز واجب، نماز صبح واجب. رات میں دیر سے سوئے تھے، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، سوشل میڈیا. اب صبح اٹھنے میں طبیعت جو ہے وہ ملول ہو رہی ہے، دل نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کا حکم ہے، ہم اس کے حکم کے غلام ہیں. دل چاہے نہ چاہے نماز تو پڑھنی ہے. توجہ، بس آپ کو طبیعت نہیں چاہ رہی ہے لیکن نماز تو پڑھنی ہے کیونکہ واجب ہے، انجام دیا ہے. اب دل نہ چاہتے ہوئے نماز پڑھنا، مولا کہتے ہیں یہ غلاموں والی عبادت ہے. یہ غلاموں والی عبادت ہے. جو خوف کی بنیاد پر عبادت کی جائے بدل کا عبادت النبی، یہ غلاموں والی عبادت ہے. ایک درجہ اور عبادت کا بڑا. مولا فرماتے ہیں قوم عبد اللہ، قوم عبد اللہ رغبتاً. بعض لوگ ایسے ہیں جو لالچ کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ فتل کا عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت. یہ بزنس مین، آپ دیکھتے ہیں نا تاجر اور بزنس مین. کوئی بھی تاجر کہیں انویسٹمنٹ نہیں کرتا جب تک اسے نفع کا لالچ نہ ہو، جب تک وہ نہ سمجھے نہیں یہاں فائدہ ہوگا. بہت سے لوگ مختلف قسم کی تجارتیں کرتے ہیں. تجارت کب ہوتی ہے؟ جب نفع کا لالچ ہو. نماز کس لیے؟ جنت مل جائے گی. روزہ کس لیے؟ جہنم سے بچ جائیں گے. مولا فرمانے فتل کا عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت ہے. پہلا مرحلہ غلاموں والی عبادت، دوسرا مرحلہ تاجروں والی عبادت. کچھ لوگ خوف کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں، جہنم سے بچے، یہ غلاموں والی عبادت. کچھ لوگ لالچ کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں والی عبادت. لیکن ایک اور مرحلہ آگے بڑھا. فرماتے قوم عبد اللہ حبا لہ وعشقا لہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوف کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں، نہ لالچ کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں، وہ حب
عبادت ہے. خدایا میں نے تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی نہ جہنم کے خوف میں کی ہے، بلکہ بل وجدت اہلا للعبادہ فعبدتک، توحید عبادت. خدایا میرے معبود میں نے تجھ کو لائق سجدہ سمجھا ہے، میں نے تجھ کو لائق عبادت سمجھا ہے، لہذا تیری عبادت کر جا. اب ابھی تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، روایت میں نے پڑھی جملہ کہنا چاہتا ہوں. مولا آپ نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، یعنی آپ نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا. آپ اللہ کی عبادت نہ خوف میں کرتے ہیں نہ لالچ میں کرتے ہیں، آپ اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مولا آپ نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، یعنی ہمیں بھی اجازت دیجیے آج ہم بھی اپنی عقیدت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. یعنی خدا کی قسم ہمیں آپ سے محبت ہے، خدا کی قسم یعنی یہ محبت نہ جہنم کے خوف میں ہے نہ جنت کے شوق میں ہے، یعنی آپ کو لائق محبت سمجھتے ہیں، لہذا محبت صلوات محمد سمجھ کر آپ سے محبت ہے. ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہم جہنم میں جائیں یا جنت میں، ہمیں تو آپ سے محبت ہے. ہم نے آپ کو لائق عبادت سمجھ کر ابھی الگ کر رہے پانے والے تیری عبادت کا جنت کے شوق میں کی ہے نہ جہنم کے خوف میں کی، بل بچت تو احمد تیری عبادت فابت کو. آپ دعائیں کو میں دیکھیے پڑھتے ہیں شبیر من خدایا مولا فرماتے ہیں خدایا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تو مجھے جنت میں ڈالے یا جہنم میں ڈالے. پالنے والے میں تو بس تیرے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تیری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ علی کا عقیدہ ہے، یہ ہماری عقیدت ہے. مولا ہمیں بھی اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہمیں جنت میں ڈالا جائے یا جہنم میں ڈالا جائے. مولا ہمیں بھی نہ اس دنیا میں آپ کی جدائی برداشت ہے نہ اس دنیا میں آپ کا فراق برداشت ہے. ایک صلوات بھیج محمد لہذا عبادت شوق میں نہ ہو، عبادت خوف میں نہ ہو، عبادت لالچ میں نہ ہو، اس کو لائق عبادت سمجھو. یہ سارا جھگڑا مجلس کس لیے توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی بات الگ کرتے کہہ رہا ہوں. مجلس کس کے لیے؟ جنت مل جائے، نوحہ جہنم سے بچ جائے، آنسو جہنم کی آگ خشک ہو جائے، گریا جنت مل جائے. ٹھیک ہے روایات ہے من بندہ آپ کا جو رویا کیا رونے کی صورت بنائے وجہ بتا ہو جاتا. بات صحیح ہے، بالکل نام ہے، لیکن عبادتوں کا معیار ہوا کرتا ہے. توجہ عبادتوں کی کیٹیگری ہوا کرتی ہے، عبادتوں کا لیول ہوتا ہے. جیسے آپ کا ایجوکیشن کا لیول ہوتا ہے نا، عبادت کے 6 لیول ہیں. اگر انشاءاللہ موقع ملا تو میں کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ جو جنت اور جہنم، جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں جو عبادت کی جاتی ہے نا، یہ پہلے اور دوسرے درجے کی عبادت ہے. لیکن جو عشق اور محبت میں عبادت کی جائے توجہ کیجیے گا، سارا جھگڑا جنت مل جائے جہنم سے بچ جائے. اب اگر محسوس کیجیے گا توحید عبادت چھٹے معنی میں اپنے صادق علیہ السلام مولا بیٹھے توجہ پوری توجہ کیجیے گا. ہماری عقیدہ علی کا عقیدہ اور ہماری عقیدہ میری طرف متوجہ رہیے. آپ چھٹے ماہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے، ایک نوجوان صحابی حلقہ درس میں بیٹھا ہے. اسماء گفتگو اسماء درس ختم ہوا، امام کی گفتگو مکمل ہوئی. اس نوجوان صحابی نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا. توجہ کیجیے، محسوس کیجیے گا منظر. امام بس میں عصمت ہے، سارے اصحاب بیٹھے، سارے شاگرد. ایک نوجوان صحابی نوجوان شاگرد دست دعا کو بلند کرتا ہے، کہتا اللہم ارزقنی الجنہ، پالنے والے جنت عطا کر. اچھا بھائی جنت کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے اور آسانی سے جنت نہیں ملنے والی، یہ بھی یاد رکھیں. جنت متقین کی جائے گا ہے، جنت صاحبان تقویٰ کے لیے ہے، جنت بد عملوں کے لیے نہیں ہے، جنت صاحبان عمل کے لیے ہے. توجہ کیجیے گا، ہر کسی کو جنت نہیں ملتی. جنت متقین کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا
मुत्तकीन का दर्जा और है और आशिकीन का दर्जा और है। मुत्तकीन का दर्जा कुछ और है, आशिकों का दर्जा कुछ और है, मोहब्बत करने वालों का दर्जा कुछ और है। नौजवान साथी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी जन्नत, पालने वाले जन्नत अता कर। इमाम ने जैसे ही सुना जमीन इमामत पर शिकन छठे माह नाराज हो जाते, सवाल करते तुमने खुदा से जन्नत का मुतालिबा किया? हमारा जन्नत का मुतालिबा किया। मौला कहते देखो अपनी दुआ के मेयार को बुलंद करो, महसूस कीजिएगा, अपनी दुआ के मेयार को बुलंद करो। जन्नत जैसी दुआ, इससे ज्यादा और क्या दुआ कर सकता हूं? क्या नहीं? अपनी दुआ के मेयार को बुलंद करो। बोला क्या करूं? कि ये बताओ तुमने जन्नत का मुतालिबा किया, लेकिन इस मुतालिबा करने से पहले ये बताओ कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो या नहीं करते? तुम हमारी विलायत का इकरार करते हो या नहीं करते? बोला आपसे मोहब्बत करता हूं। बोला मुकर्रम में विलायत है, बोला आपकी विलायत का इकरार करता हूं। कि जन्नत का मुतालिबा किया, हमसे मोहब्बत करते हो? कहा करता हूं। हमारी विलायत का इकरार करते हो? बोला विलायत का इकरार करता हूं। मौला कहते हैं कि जब तुम हमसे मोहब्बत करते हो, हमारी विलायत का इकरार करते हो, तो खुदा से जन्नत का मुतालिबा न करना, खुदा से जन्नत की दुआ न करना, बल्कि दुआ करो अल्लाहुम्मा ला तस्लुब मिन्नी मा अना फी। पालने वाले ये नेमतें मोहब्बत अहले बैत जो अता कर दी है, जो नेमतें विलायत तूने हमें दी है, इस नेमतें मोहब्बत को हमसे हमारे दिल से न निकाल देना, इस विलायत को हमसे सल्ब न कर लेना। अगर हमारी विलायत का इकरार कर लिया तो जन्नत तुम्हारे लिए छोटी होती चली जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद जरा बुलंद तरीन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अगर हमसे मोहब्बत करते हो, हमारी विलायत का इकरार करते हो, तो फिर जन्नत की दुआ ना करो, दुआ करो कि अल्लाह इस नेमत विलायत को तुमसे सल्ब ना कर ले, इस मोहब्बत को तुम्हारे दिल से अल्लाह ना ले। इसका मतलब यह है, तो दुआ करना कि कभी तुम्हारे दिल से हमारी विलायत ना निकले, हमारी मोहब्बत ना निकले। इसका मतलब यह है कि मोहब्बत करना और है, मोहब्बत पर बाकी रहना और है। एक सलावत है तो मोहम्मद अपनी दुआ के लिए आपको बुलंद करो, अपने मुतालिबात को खुदा की बारगाह में जरा बुलंद करो। लेकिन हमारा सारा हम जन्नत मिल जाए, जहन्नम से बच जाए, आप लोग से ये मुतालिबा तो कम नहीं है, ये मुत्तकीन की आदत है। लेकिन आप तरह देखें विलायत कर लेते हैं। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो कीजिए, मुतालिबा बुलंद होने चाहिए, दुआ का मेयार आली होना चाहिए। पैगंबर अपने असहाब के साथ बैठे, एक शख्स आता है, या रसूल अल्लाह आपको याद है जब आप यमन में थे तो मैंने आपकी मदद की थी? याद है। आप मेरे एहसान का बदला दीजिए। क्या चाहते हो? का 200 ऊंट और एक शुतुरबान, ऊंट चढ़ाने वाला, क्या मैंने कैसे दे दिया जाए? 200 ऊंट लेकर चला एक शुतुरबान। जैसे ही चला रसूलुल्लाह कहते हैं कैसा इंसान है, इससे सलीक़े तलब भी नहीं आता, इसे मांगने का सलीका भी नहीं आता। या रसूलुल्लाह 200 ऊंट मांगे, कम नहीं करते हैं। आज एक कैश कई लाख रुपए के, उस जमाने में ऊंट जो है ना, वो अगर 200 ऊंट करोड़ रुपए की हुआ करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह कहने से सलीका क्या था, मांगने का सलीका नहीं आता। या रसूलुल्लाह बहुत कुछ मांगा कर नहीं, काश इसने बनी इस्राइल ज़ईफ़ा से सबक हासिल किया होता। या रसूलुल्लाह कौन सी ज़ईफ़ा, कैसा सबक, क्या सीखना था? अब इसरार किया सामने, या रसूलुल्लाह
بتائیے بنی اسرائیل کی ضعیفہ کون تھی؟ کہاں ایک ضعیفہ تھی جناب موسیٰ اپنے جد جناب یوسف کے تابوت قبر کے نشان میں نکلے، تابوت کی تلاش میں نکلے، کہاں ہے نہیں مل رہا تھا تابوت، کسی نے بتایا فلاں گاؤں میں فلاں قریے میں جائیں، ایک ضعیفہ رہتی ہے، ضعیف العمر خاتون ہے، اس کو معلوم ہے کہ جناب یوسف کا تابوت کہاں ہے۔ جناب موسیٰ گئے اس کے پاس، جناب موسیٰ سے کہتے ہیں اس ضعیفہ سے کہ میرے جد جناب یوسف کا تابوت بتا دے کہاں ہے۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ پتا تو دوں کم سے کم۔ جناب موسیٰ کہنے پتا تابوت جناب یوسف کا ہے۔ ضعیفہ بڑی ہوشیار ہے، بڑی چالاک، کہتے ہیں یا نبی اللہ پتا تو دوں گی لیکن یہ بتائیے کہ اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا عطا کریں گے۔ آپ طرف دیکھیے، اب ہمارے پر بھی دیکھیے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ کیا عطا کریں گے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں جا میں نے تجھے جنت کی ضمانت دی، میں نے جنت کی گارنٹی دی، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ بڑی عجیب ضعیفہ ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے، مجھ سے اپنے جد کے تابوت کا پتہ کر رہے ہیں، مقابلے میں جنت دے رہے ہیں، یا نبی اللہ یہ معاملہ مجھے منظور نہیں ہے۔ جی یا نبی اللہ یہ معاملہ منظور نہیں ہے، نہیں چاہیے مجھے جنت۔ عجیب مسئلہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ نبی خدا اولو العزم پیغمبر جنت کی بشارت، ضعیفہ کہہ رہی ہے یا نبی اللہ نہیں چاہیے آپ کی جنت، بتائیے کچھ اور بڑھائیے قیمت۔ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ یا نبی اللہ قیمت بڑھائیے، ہم نے اتنی بڑی قیمت دے دی، جنت کی ضمانت، تو اب بھی کھانے نہیں ہے، کیا چاہیے تجھے؟ تو اب بتا، اب تو بتا، معاملہ تو کر رہی ہے، تیری قیمت تو لگا رہی ہے، تو بتا کیا چاہیے؟ محسوس کیجیے گا، گیا نبی اللہ جنت نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ گیا نبی اللہ اس بات کی گارنٹی دے کہ روز محشر، روز قیامت مجھے آپ کی قربت حاصل ہو جائے، مجھے آپ کا قرب حاصل ہو جائے، اس لیے کہ یا نبی اللہ اگر آپ کی قربت مل گئی تو جنت خود بخود ملتی چلی جائے گی۔ صلوات محمد پیغمبر کہہ رہے ہیں مانگو، صدیقے طلب کیے ہیں، جنت نہیں چاہیے، آپ کا قرب چاہیے، آپ کی قربت چاہیے، قربت مل گئی تو جنت خود بخود مل جائے گی۔ توجہ، عبادتیں اس کے لیے ہوں، سجدے اس کے لیے ہوں، نہ جنت کا خوف، نہ جنت کا شوق، نہ جہنم کا خوف۔ بڑا مشہور بات ہے، آپ سنتے رہتے ہیں خطبہ سے، درمیان میں گفتگو بات آ گئی ہے تو میں نے نتیجہ دینے کے لیے جناب سلمان نے کوئی کام انجام دیا، رسول اللہ کو خوشی ہوئی، اس کام کے نتیجے میں رسول اللہ نے جناب سلمان کو جنت کی ضمانت دی۔ سلمان تم پر جنت واجب، جناب سلمان خوش، جنت مل گئی، ظاہر سی بات ہے، کوئی چھوٹا موٹا انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ سلمان تمہاری جنت کی ضمانت، تمہاری جنت کی گارنٹی، جنت تم پر واجب۔ جناب سلمان کی جناب عزت سے ملاقات ہوئی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ شاید جناب فضا کو جناب سلمان نے مزاح کیا کہ فضا اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی ضمانت دے دی ہے۔ فضا تم جانتی ہو، تمہیں خبر ملی ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی بشارت دے دی، جنت کی ضمانت دے دی۔ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں مجھے تو جنت مل گئی، تم بتاؤ تمہیں کیا ملے گا۔ ایک مرتبہ جناب فضا نے جناب سلمان کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا سلمان کیا تمہیں پتا نہیں کہ میری زندگی صحن فاطمہ میں گزری ہے؟ سلمان کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میری پوری زندگی فاطمہ کے صحن میں گزری ہے؟ سلمان تمہاری جنت تمہیں مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ بلندرین سلوات بھیجا پر محمد و آل محمد۔ سلمان جنت تمہیں مبارک، میں تو رہتی ہی جنت۔ اب ہمارا ایام ادا چل رہا، سارا ہمارا غم و غم، زور، سب کوشش، سب کچھ کیا ہے؟ جنت مل جائے، مجلس جنت کے لیے، نوحہ جنت کے لیے،
मातम जन्नत के लिए, तबर्रुक जन्नत के लिए, सब कुछ हमारा हम जन्नत के लिए। लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अजीजों, इन मजलिसों को हुसैन के लिए अंजाम दो, फिर तुम्हें जन्नत की फिक्र नहीं हो सकती। इसलिए कि हुसैन मालिक के जन्नत है, हुसैन तक़सीमुन्नार वल जन्नत, जमानात जन्नत कर सकता है। अब हो सकता है आप कहें कि मौलाना किताबत कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात को साबित करने के लिए आयत कुरानी का सहारा लेना चाहता हूँ। तवज्जो, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 23, अब महसूस कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 23 इरशाद होता है, वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नह। अब देखिए, तवज्जो कीजिएगा, वरना बात निकल जाएगी। एक सवाल बोला जवाब कर देता हूँ, सारा हम हमारा जन्नत मिल जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये मजलिस हुसैन को ये होता है, हमारी मोहब्बत हुसैन से महसूस हो जाए, तो फिर जन्नत का मुतालिबा नहीं होगा। फिर क्या होगा? कुरान कहता है, वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नह। रोज़े क़यामत खुदा हुक्म देगा कि इन साहिबाने जिन्होंने जिंदगी में तक़वा इख्तियार किया, उनको जन्नत में धकेल दिया जाए। लेकिन मैं बिल्कुल कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, आगे देखिए, समझ नहीं आ रही है बात। वसीक़ा, सीक़ा किसे कहा जाता है? अरबी में साहिब ड्राइवर को कहते हैं, वो भी मजाजन। हकीकत में साहिब चरवाहे को कहते हैं, जो गद्दे को आगे बढ़ाता है और बकरियों को चराता है। चौपान और चरवाहे को साहिब कहा जाता है। क्या करता है वो? हकाता है, धकेलता है, गोश्तों को, बकरियों को, भेड़ों को हकाता और चरवाहे को साहिब कहा जाता है। मजाजन ड्राइवर को भी साहिब कहा जाता है, क्योंकि ड्राइवर भी गाड़ी को हकाकर आगे ले जाता है। आपकी थोड़ी सी वजाहत फिर आयत पढ़ना और तर्जुमा जरा गौर कीजिएगा। कुरान कहता है, वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नह, जिन्होंने जिंदगी में तक़वा इलाही इख्तियार किया, हुक्म होगा कि उनको जन्नत में धकेल दिया जाए। अच्छा, धकेला कहा जाता है जहां इंसान जाने के लिए तैयार ना हो। बहुत से नौजवान इमाम वाले के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, है ना, बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, इधर की पानी आने वाले क्या करते हैं, पकड़ कर इमाम वाले के अंदर उनको भेजा जाता है। उनका दिल नहीं चाह रहा, आना नहीं चाह रहे, थोड़ी देर में आएंगे, जब मजलिस आदि हो जाएगी, जब मसाइल पर हो जाएंगे या तबर्रुक पर मरहला पहुंचेगा, तब मजलिस में आएंगे। क्या करते बानी आने मजलिस में साथ दे रहे हैं, उनको धकेल कर, उनको पकड़ कर इमाम वाले में लाया जाता है। चूंकि हर कोई जन्नत में आसानी से नहीं आ सकता। एक सलात दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब इनकी ख्वाहिश नहीं अंदर जाने के लिए, हालांकि इनको अंदर धकेल के लाया जाता है। कहूँगा आप इस तरह के मुनासिब होते हैं। जन्नत अहले बहिश्त में जाने की ख्वाहिश हम ना हो, ये कैसे हो सकता है? फिर कुरान क्यों कह रहा है कि अहले बहिश्त को बहिश्त में धकेल दिया जाए, बहिश्त में दाखिल कर दिया जाए? माजरा क्या है, मसला क्या है? आयतुल्लाह ज़ंजानी कहते हैं कि इस आयत के माना मेरी समझ में नहीं आ रहे। इस आयत के मानी और मफ़हूम मेरी समझ से बाला करते, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आयत कहना क्या चाह रही है। ये नामुमकिन है कि कोई जन्नत में जाना ना चाहे, अहले बहिश्त में दाखिल ना होना चाहे, ये नहीं हो सकता। फिर कुरान की आयत क्या कह रही है कि अहले बहिश्त को बहिश्त में दाखिल कर दिया जाए। अब जरा कह रहे हैं कि बहुत दिन से मैं परेशान था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस आयत का माना और मफ़हूम क्या है। लेकिन कहते हैं कि एक दिन मैं रात के सन्नाटे में तिहार और इमाम का मुतालिया कर रहा था, अचानक मेरी निगाह एक रिवायत पर पड़ी, छठे माह में जाफर सादिक अलैहिस्सलाम लेकिन बहुत इरफानी रिवायत है। जरा बंद सलमान भेजें ताकि माना वाज़ेह हो जाए। कैसे हो सकता है कि अहले बहिश्त में जाना ना चाहे, उनको दाखिल किया जाए, उनको धकेला जाए? कहते समझ में नहीं आ रहा था। अचानक बिहार दरबार का मुतालिया था, छठे इमाम से रिवायत। छठे इमाम इस आयत की तफसीर बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, पूरी तवज्जो, मजलिस किसके लिए? जन्नत के लिए। नौहा किसके लिए? जन्नत के लिए। तबर्रुक किसके लिए? जन्नत के लिए। खिताबत किसके लिए? जन्नत के लिए। स्पर्श आज़ाद जन्नत के लिए। लेकिन अपनी आज़ादारी के मेयार को बुलंद करो,
اپنی مجلسوں کے معیار کو بلند کرو. یہ مجلس جنت کے لیے نہ ہو، یہ مجلس تم حسین کے لیے منعقد کر دو. پھر دیکھنا کہ تم جنت میں جانا چاہو گے یا جنت تمہارے انتظار میں بے چین ہو. صلوات محمد و آل محمد. کہتے سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارا چھٹے کام بتاتے کہ اللہ روز قیامت متقین کے ایک گروہ کے لیے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس متقین کے گروہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے، ان کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے. یہ اہل بہشت جنت میں داخلے کے لیے دروازے جنت پر پہنچیں گے. پوری توجہ دے. متقین کا گروہ جنہوں نے زندگی میں تقوی الہی اختیار کیا، جنت میں داخلے کا حکم، یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے. لیکن روایت کریے چھٹے ماہ کہتے ہیں جیسے ہی یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو یہ اہل بہشت جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے پالنے والے تو نے ہمیں جنت میں جانے کا حکم دے دیا. توجہ عزاداروں کا مجمع ہے، عقیدت مندوں کا مجمع ہے. ذرا محسوس کریں حقیقی عزادار، حقیقی حسین کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. مانا فرماتے اہل بہشت کا یہ گروہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہے گا پالنے والے تو نے ہم کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا، لیکن خدایا جنت میں داخلے سے پہلے ہماری ایک تمنا ہے، ہماری ایک آرزو ہے، ہماری ایک حسرت ہے. پالنے والے داخلے جنت سے پہلے ہماری اس آرزو کو پورا کر دے. آواز قدرت آئے گی. اے اہل بہشت، اے جنتیوں کے گروہ، بتاؤ تمہارے دل میں کیا تمنا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا حسرت ہے کہ پالنے والے داخلے جنت سے پہلے ہماری ایک آرزو کو پورا کر دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ بعد میں ہو، آقا حسین کی زیارت پہلے ہو جائے. صلوات محمد. نہیں بلند ترین صلوات پہ جب محمد و آل محمد. والے ہم جنت میں جائیں گے لیکن دلی آرزو ہے کہ جنت میں داخلہ بعد میں ہو، حسین کی زیارت پہلے ہو. داخلے جنت سے پہلے ہمارے آقا حسین کی زیارت کرا. شوق ملاقات دل کو بے قرار کی. ہماری آپ نے آقا حسین سے ملاقات کرا، آقا حسین سے زیارت کرا. چھٹے ماہ فرماتے ہیں آیت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ چھٹے ماہ اس روایت میں کہتے ہیں جنت میں کوئی اگر پالنے والے آقا حسین کی زیارت کرا دے. داخلے جنت سے پہلے دروازے جنت پر کھڑے ہیں، آقا حسین کی زیارت کرا دے. اللہ حکم دے گا حسین تمہارے چاہنے والے جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں، تمہاری زیارت کے اشتیاق میں بے چین ہے، تمہاری ملاقات کے خواہش مند ہے. حسین جاؤ اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرو. اللہ کے حکم سے امام حسین دروازے جنت پر آئیں گے، مالک جنت دروازے جنت پر پہنچے گا. اب کیا ہوگا؟ عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے. کیا ہوگا؟ عاشق اپنے معشوق کو دیکھے گا، معشوق اپنے عاشق کو دیکھیں گے، حبیب اپنے محبوب کی زیارت کرے گا، محبوب اپنے حبیب سے ملاقات کرے گا. ملاقات پرانی ہوگی، وقت گزرتا چلا جائے گا، وقت گزرتا چلا جائے گا، وقت گزرتا چلا جائے گا. اتنا وقت گزر جائے گا کہ اللہ آواز دے گا وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنہ. اہل بہشت کو بہشت میں داخل کر دیا جائے. صلوات محمد. اتنا وقت گزرے گا، شوق زیارت، شوق ملاقات، شوق دیدار، اتنا وقت گزرے گا کہ اللہ آواز دے گا فرشتوں سے کہے گا بہت وقت ہو گیا، اب اہل بہشت کو بہشت میں داخل کر دیا جائے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنہ. جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، آقا حسین کی زیارت ہو جائے. ادھر تو کرنے کا نہیں، اب انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عزیزو کوشش کرو کہ جنت کا مطالبہ نہ ہو،
कोशिश करो सच्चे माना में हुसैनी बन जाओ। अगर सच्चे एक आजादार हकीकी माना में हुसैनी बन गया तो जन्नत में जाने का इश्तियाक दिल में नहीं होगा, जन्नत इसके इंतजार में मुश्ताक नजर आएगी। एक सलावत भेजे मोहम्मद जन्नत मिले ना मिले, अगर आप मिल गए तो जन्नत को खुद खुद मिल गए, क्योंकि हुसैन वाले की जन्नत, हुसैन कासिमुल्लाह बन जन्नत। अगर हुसैन मिल गए, अगर हुसैन की मोहब्बत आ गई तो फिर जन्नत को खुद खुद आ जाएगी। फिर जन्नत का तो मुतालिबा करें, हुसैन की कुर्बत का मुतालिबा, हुसैन की मोहब्बत का मुतालिबा हो, हुसैन की ज़ियारत का मुतालिबा हो, हुसैन के इश्क का मुतालिबा हो। और अगर ये मंजर देखना है तो शब आशूर करबला में आइए। क्या देखा शब आशूर? हुसैन ने क्या कहा अपने चाहने वालों से, जिसको जहां जाना है चले जाए, जिसको जहां जाना चले जाए, बैग उठा रहा हूं, कलादे बैग तुम्हारी कदमों से उठा रहा हूं, चले जाओ। क्या कहा हुसैन के चाहने वालों ने? मौला ने कहा अच्छा नहीं जाते, कैसे नहीं जाते तो क्षमा दूर कर देते है ना, बना दे क्षमा दूर करते हो, शायद उजालों में जाने में शर्म महसूस कर रहे हो तो वो क्षमा दूर कर दी, अब चले जाओ। बनु हाशिम का हाथ पकड़ के चले जाओ। तवज्जो दीजिएगा, क्या हुआ? कुछ आवाजें आई, आहटें महसूस हुई, कुछ ये समझने लगे कि भाई देखो आहट हो रही, कोई इसका मतलब चला गया। थोड़ी देर के बाद हुसैन ने क्षमा रोशन कर दी। अब जो क्षमा रोशन की तो क्या देखा कि मियां ने टूटी हुई है, तलवार गर्दनों पे रखी हुई। बोला आपको छोड़कर जाए कि नहीं हो सकता। अच्छा अजीब है, अजीब मामला है, जन्नत तो बच्चों मिलेगा अजीब, बोला आपको छोड़कर जाए नहीं हो सकता। ये शबे इमामत के परवाने हैं, परवानों की एक खुसूसियत होती है, आपने देखा होगा परवाने उस वक्त तक शमा के अतराफ में चक्कर लगाते हैं जब तक शमा जलती रहे, लेकिन अगर शमा बुझ जाए तो क्या होता है? परवाने साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन करबला वो है जिसने फितरतों को बदल के रख दिया। सलमा बेद मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवाने की खुसूसियत है, जब तक शमा रोशन में परवाना मौजूद है, शमा बुझी, परवाना शमा को छोड़कर चला जाता है। जलती हुई शमा से परवाना मोहब्बत करता है, बुझी हुई शमा से मोहब्बत नहीं करता। हुसैन ने शमा जलाई, परवाने मौजूद थे, हुसैन ने शमा बुझाई, परवानों को चले जाना चाहिए था, लेकिन अजीब गरीब परवाने, दोबारा शमा जली तो परवाने वही मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत किसी ने बात कही कि सुनाने अपने दर्दो गम के अफसाने नहीं जाते, सुनाने अपने दर्दो गम के अफसाने नहीं जाते, जमे बैठे हुए हैं दर पे परवाने नहीं जाते। हुसैन इब्ने अली ने फितरतें बदली है, शब में बुझी है शमा और महफिल से परवाने नहीं जाते। सलावत मोहम्मद शमा बुझी, लेकिन ये परवाने विलायत है, ये परवाने इमामत है। कोई नहीं गया, मियां में टूटी, तलवारें गर्दनों पर, बोला आपको छोड़कर नहीं जा सकते। अब आप जानते क्या किया? मेरा मौजूद इबादत खुदा के लिए हो, मुतालिबा में यारी हो, इरफान हो, छोटी छोटी चीजों मुतालिबा ना किया जाए। जब हुसैन ने कहा कि इस तरह के जाने के लिए तैयार नहीं, तो मौला ने क्या कहा कि चले जाओ, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूं, मैं तुम्हारी जन्नतों का, मैं तुम्हारी जन्नत की ज़मानत देता हूं, गारंटी देता हूं, मुझे छोड़कर चले जाओ। ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम चले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी, मैं तुम्हारी जन्नत की ज़मानत लेता हूं। असहाब ने क्या जवाब दिया? इसी तरह हुसैन ने नहीं कहा था कि जैसे असहाब मुझे मिले ऐसे न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को। चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का दामिन, जाओ चले जाओ। एक जवान होकर शमे इमामत और शमे विलायत के परवानों ने हुसैन से मुखातिब होकर कहा, मौला जन्नत मिले या ना मिले, हम आपका साथ किसी कीमत पर
عقیدتوں کا امتحان لے لیا، ان کی معراج ولایت کا امتحان لے لیا، تو پھر اب حسین نے بھی اپنا موقع دکھانا شروع کیا، تم جنت کے لیے بھی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو آؤ ابھی دیکھو جنت میں یہ تمہارا مقام ہے، وہ تمہارا یہ مقام ہے، مسلم تمہارا یہ مقام ہے۔ یہ شہ کے جانسار پوری رات جنت کا نظارہ زمین پر کرتے رہے۔ صلوات محمد ذرا بلند ترین صلوات میرے امت محمد تو مجلسیں جنت کے لیے نہ ہوں، نوحہ جنت کے لیے نہ ہوں، فرشتہ جنت کے لیے نہ ہوں، بلکہ یہ مجلس حسین، یہ مجلس خدا توحید عبادت کرتے ہیں، یہ سارا عمل اس خدائے وحدہ لا شریک کی خوشنودی ہے۔ بس وہ راضی ہو جائے، عمل ایسا ہو کہ بس وہ راضی ہو جائے، عمل ایسا ہو کہ وہ راضی ہو کہ کس طرح راضی ہو کہ پلٹ کر وہ خود آواز دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، تلاوت کریں اس کی۔ اے نفس مطمئنہ پلٹا، اب پلٹا، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے۔ عصر عاشور حسین کا دینار تک ہو گئے، منادی نے دیا مدانی حسین تلوار کو یہاں نہ رکھ دو، اس لیے کہ تمہارا رب تمہارے عمل سے راضی ہو چکا، تمہیں نفس مطمئنہ کی صلت دی جا چکی۔ عزیز و حسین نے تلوار کو یہاں نہ رکھا، جیسے ہی تلوار کو یہاں نہ رکھا، حسین کا امتحان اپنے اختتامی مرحلے پر پہنچ گیا۔ بھاگی ہوئی پہنچے، سمجھ کر واپس آ گئے، فاطمہ کے لال پر حملہ کرنا شروع کیا، کسی نے تلواروں سے حملہ کیا، کسی نے نیزوں سے حملہ کیا، کسی نے پتھروں سے حملہ کیا۔ مطلب کہتا کہ جس کے ہاتھ سے کچھ نہ تھا، نہ تیر نہ تلوار نہ نیزے، وہ فاطمہ کے لال پر پتھر برسا رہا تھا۔ حسین غریب پشت پرس پر ٹہر نہ سکے، ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے، نہ جانے فاطمہ کا لال کس طرح زمین کربلا پر آئے۔ حضرت اللہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ آنسو بہانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اسیری کے ایام میں میں اسیری کے مسئلہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، جو فرصت ہے، ایسے فرصت ہے جو فرصت دینے کا حق ہے، ایسے گریہ کریں جو دنیا البتہ گریہ کا ہم کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کریں ہمارے یہ آنسو ہمارے فاطمہ میں پہنچ جائیں، اس لیے کہ فاطمہ ہماری مجلسوں میں آتی ہے۔ آپ نے بچپن سے سنا ہے شہزادی مجلسوں میں آتی ہے، رومان لے کر آتی ہے، میرے لال تیرے عزاداروں نے تیری مجلس کی ہے، تیرے لیے فرش حدا بچھائی ہے، میرے لال تیرے عزادار تیرے اکبر کا نوحہ پڑھ رہے ہیں، تیرے نوجوان عزادار تیرے اکبر کا نوحہ پڑھ رہے ہیں، چھوٹے بچے اصغر کا ماتم کر رہے ہیں، میرے لال رومان لے کر جا رہی ہوں گی، تیرے عزاداروں کے آنسوؤں کو لے کر آؤں گی، تیرے جسم پر بہت زیادہ زخم ہے نبی حسین، ان آنسوؤں کو تیرے زخموں پر رکھوں گی، شاید یہ آنسو تیرے لیے مرہم بن جائے، تجھے کچھ سکون مل جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں فاطمہ کو فرصت ہے، ہاں زینب کو فرصت ہے، اسیری کے ایام میں ایسے روئے جیسے رونے کا وقت ہے۔ چھٹے امام کے گھر میں مجلس منعقد ہو رہی ہے، چھٹے امام اپنے جد حسین مظلوم کے مصائب بیان کر رہے ہیں، مصائب بیان کرتے کرتے امام نے اپنے ایک صحابی کی طرف دیکھا، ابو بصیر، اے ابو بصیر، میں اپنے جد حسین مظلوم کے مصائب پڑھ رہا ہوں اور تم آنسو نہیں بہا رہے۔ ایک مرتبہ ابو بصیر نے رومال کو ہٹایا، فرزند رسول میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ ابو بصیر ایسے نہیں بلکہ میرے جد حسین مظلوم پر اس طرح گریہ کرو جیسے ایک دکھیاری ماں اپنے جوان کا ماتم کرتی ہے۔ اے ابو بصیر میرے جد حسین مظلوم پر ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی فاطمہ حسینہ واہ غریبہ۔ اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مسئول نہیں کر
बाजार कूफा पहुंच गया है। नामहरमों का मजमा ज़ैनब प्रसन्न बसता है। मक्तल कहता है कि जब बाजार कूफा से ज़ैनब का गुजर हुआ तो एक 4 साला बच्ची ज़ैनब की आगोश में लेटी हुई आवाज दे रही है, फूफी अम्मा हाय प्यार, ए फूफी अम्मा हाय प्यार, ए फूफी अम्मा हाय प्यार। 4 साला यतीमा को कोई नहीं जो पानी पिला दे। आज जब भी सकीना ने पानी का मुतालबा किया, शिमर आगे बढ़ा, वो सारे सकीना पर शिमर के तमाचे लगे। बच्ची ने बुरा करो किया चाचा, आपकी भतीजे में तमाचे खाने की ताकत नहीं है चाचा। अल्लाह माए बहने बैठी मर्दे सुन रही हैं। ए मेरी माँ बहनों, जब आज आपको अपनी बच्चियों पर प्यार आए तो हुसैन की यतीमा सकीना का मातम कर लेना। आज 4 साला बच्ची करबला से कूफे तक मुसलसल शिमर के तमाचे खा रही है। कभी कभी सैयद सज्जाद को हसरत से देखती है। एक नौजवान बैठे हैं ना, सैयद सज्जाद की बेकसी को महसूस करें। एक बड़ी तादाद में जवान है। बाप बेटी से मोहब्बत करता है, बेटी बाप को बहुत चाहती है, लेकिन अभी तो ये नफसियाती बात है। बच्ची बाप से मोहब्बत जरूर करती है, लेकिन बड़ी नफसियाती बात है कि अगर बच्ची पर कोई मुसीबत पड़े ना तो वो अपने बाप को मदद के लिए नहीं पुकारती, अपने भाई की तरफ मदद के लिए देखती है। अलग 4 साला सकीना शिमर के तमाचे पर हसरत से सैयद सज्जाद को देखा। भैया शिमर के तमाचे, हाय सैयद सज्जाद की मजबूरी, मेरी बहन तेरा भाई इतना बेवा, हाथों में हथकड़ियां पैरों में। किसी भाई को इस मंजिल से ना गुजारे जिससे सैयद सज्जाद को गुजरना है। खुदा किसी फुटी को भी इस मरहले से ना गुजारे जिस मरहले से ज़ैनब उलिया मकाम गुजरी है। एक रिवायत हमेशा सुनते मसाइब में ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, ज़ैनब को किन किन आज़माइशों से गुजरना पड़ा है, ज़ैनब के जज्बात को कैसे नबुरहान किया, एहसासात को कैसे तख्मिया किया गया। अल्लाह की आवाज़ है, शिमर के तमाचे हैं। लेकिन कहते हैं जब बाजार कूफा से एक गली से काफिला गुजरा, बच्ची ने अल्लाह कहा, सकीना ने हाय प्यास कहा। तमाशा देखने वाली खवातीन में एक ज़रीफा ने देखा कि एक बीबी है, उसकी गोद में एक बच्ची है, ऐसा लगता है कि वो बच्ची यतीम है। उस ज़रीफा को इस यतीमा की हालत पर तरस आया, दौड़ी दौड़ी सहने खाना में गई, दूल्हे आग को भरा, लेकर बाजार में आई। बीबी मुझे लगता है तुम्हारी ये बच्ची यतीम हो गई है, ये बच्ची बड़ी प्यासी है, बीबी मैं इसके लिए पानी लेकर आई हूँ, मेरी तरफ से इस यतीम बच्ची को पानी पिला देना। लेकिन जब ये बच्ची पानी पी ले तो इस बच्ची से कहना कि मेरे हक में दुआ करे, मैंने सुना है खुदा यतीमों की दुआ को बड़ी जल्दी कबूल। दीदी मैंने सुना है खुदा यतीमों की दुआ को जरूर कबूल करता है, मेरे लिए दुआ करा देना। एक मतलब सकीना ने कूज़े आप हाथ में है, ज़ैनब ने कूज़े आप पर हाथ रखा, मेरे लाल सकीना पानी बाद में पीना, पहले ज़रीफा के लिए दुआ करा दो। दीदी बता के लिए क्या दुआ है? तो मेरी पहली दुआ ये है, इस बच्ची से कहो कि मेरा शौहर परदेश में है, इस बच्ची से कहो मेरे लिए दुआ करे कि मेरा शौहर जल्द अज जल्द वतन वापस आ जाए। अल्लाह सकीना ने छोटे छोटे हाथों को उठाया, पालने वाले तुझे हमारी मेरी वतनी का वास्ता, पालने वाले तुझे मेरी गरीब वतनी का वास्ता, मेरे महबूब इसके शौहर को जल्द घर वापस पलटा दे। ज़ैनब कहती दीदी बता तेरी दूसरी दुआ क्या है? तो दीदी मेरी दूसरी दुआ ये है, इस बच्ची से कहो कि खुदा से दुआ करे कि जिस तरह ये बच्ची यतीम हुई है, मेरे बच्चे इस तरह यतीम ना हो। अल्लाह सकीना ने चले हुए कुर्ते के दामन को उठाया, पालने वाले तुझे हुसैन की यतीमाई का वास्ता, तुझे हुसैन की 4 साला यतीमा का वास्ता, जिस तरह मैं यतीम हुई हूँ इसके बच्चों को यतीम
کا واسطہ، جس طرح میں یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ زینب کہتی ہے بیوی بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ بیوی بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہ یہ موسمان میری تیسری دعا یہ ہے کہ اس بچی سے کہو میرے لیے دعا کرے کہ مجھے جلد جلد مدینے جانا نصیب ہو۔ ارے مدینے کا نام آیا زینب کربی، کہے بیوی تو مدینے جا کر کیا کرے گی؟ تیرا مدینے سے کیا رشتہ ہے؟ تو مدینے جا کر کیا کرنا چاہتی ہے؟ کہ میں مدینے جاؤں گی، جا کر اپنی شہزادی زینب کی زیارت۔ ارے بہت دن کو کہنے اپنی شہزادی کی زیارت نہیں کی، میں نے اپنے آقا حسین کی زیارت نہ کی۔ ایک بڑے زمانے تک میں نے شہزادی زینب کی خدمت کی ہے، آقا حسین کی کنیزی کی ہے، لیکن بڑی تمنا ہے ایک عرصہ گزر گیا، مجھے مدینہ جانا نصیب نہ ہوا۔ دعا کرو کہ میرے بچی سے کہو میرے لیے دعا کرو مجھے مدینے جانا نصیب ہو، تاکہ شہزادی زینب کی زیارت کر سکوں، آقا حسین کی خدمت کر سکوں۔ ایک مرتبہ زینب سے برداشت نہ ہوا، ایری نہ بتا دے اگر تو زینب کو دیکھے گی تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، آنے والی موت بے چین ہو جاتی ہے۔ جی تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تم سے دعا کے لیے کہہ رہی ہوں، تم مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کنیز اپنی شہزادی کو نہ پہچان سکے؟ اگر زینب نے بالوں کو چہرے سے ہٹایا، اے ام حبیبہ، ارے تم نے کہاں پہچانا؟ تیری شہزادی زینب کو دیکھ تیرے آقا حسین کا سب، اے ام حبیبہ، کربلا میں فاطمہ کی بیٹی اجڑ گئی، نبی کا گلستان الہی نظر ہوگا، میرا ماں جایا مارا گیا، خیمہ میں آگ لگی، سکینہ یتیم ہو گئی، زینب کی چادر چھوٹی، میرا لال سید سچ ہاتھوں سیاح الذی نزل وجهه فلن ينقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ما سمعت